اب میں بہت دیر سے حاضرین کے دل میں جو آرزو اور تمنا ہے، اور اسی طرح ہم احقروں کے دل میں بھی جو آرزو و تمنا ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت والا کی قیمتی نصاحی سنی جائے۔ تو حضرت والا سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم طلباء کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ جامعہ قاسمیہ کے محتمم اور اساتذہ کرام اور اس کے صدر و سیکریٹری اور تمام ذمہ داران اور اس محلے میں رہ کر الحمدللہ وہ جامعہ قاسمیہ کی تعلیم اور رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے یہ مدرسہ بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس محلے میں اس مدرسے کی نورانیت اور اس کی برکات پھیلے اور پھلے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ جب کسی محلے میں مدرسہ ہوتا ہے تو مدرسے والوں کے لیے یہ بہت ہی عظیم خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی لیے جس دن مدرسے کا افتتاح جہاں کہیں بھی ہوتا ہے تو اس جگہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ بڑے، نوجوان، بچے، سب کے سب بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس مدرسے کے انتظامات میں بڑی خوشی اور لگن کے ساتھ اس میں لگتے ہیں اور تمام انتظامات میں لاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مدرسہ جس میں اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا کلام یہ سب سے اونچا کلام ہے، اس سے اونچا کلام اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے اونچا کلام اونچا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی اس کلام پاک سے زیادہ کسی کتاب کو اونچا سمجھتا ہے اور اس کو قرآن سے زیادہ عقیدت اور محبت سے پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھنے لگے، تورات پڑھتے جا رہے ہیں اور نگاہ ان کی اوپر نہیں اٹھ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، اچانک نگاہ اوپر اٹھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، گویا کہ انار کے دانے آپ کے رخ انور پر نچوڑے گئے، اتنا زیادہ
تأثر آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ابھی تک تم تورات کی طرف تو ادھر بہت زیادہ متوجہ ہو. متحرکون تم حیران اور پریشان حال ہو اس قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کی طرف, دوسرے دین کی طرف, دوسرے ادیان کی طرف متوجہ ہو, حیران اور پریشان ہو. قرآن کی طرف تو متوجہ ہو کر اپنے آپ کو اطمینان نہیں, اپنے آپ کے اندر اطمینان نہیں. تم سمجھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمایا حضرت عمر نے فوراً فرمایا رضینا باللہ ربا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا. جیسے آپ نے حضرت عمر نے حضرت عمر کی زبانی یہ سنا تو حضور اکرم کا غصہ ٹھنڈا. اس سے معلوم ہوا ہم کو تو صرف قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, کسی اور کتاب آسمانی کی طرف نہیں. بس اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتا. پہلے سے آواز میری بست ہے, اسی لیے ذمہ دار حضرات سے میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے معذور سمجھے کچھ بولنے سے. اللہ تعالیٰ ان طلباء کے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل پر میں مبارکباد دیتا ہوں. ان کے والدین کو بھی میں خوشخبری دیتا ہوں کہ حضور اکرم خوشخبری بیان فرمائی ہے. ان خوشخبریوں کا انہیں مصداق بنائے. اس مدرسے کو دن دونی رات دونی ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ سننے کے بعد ان طلباء کو یہ اندازہ ہوا کہ اس مدرسے میں تعلیم ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ, پوری تجوید کے ساتھ ہر حرف اس کے مخرج اور اس کے صفات کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. اور ان کو اچھا پکا یاد ہے. ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. دیکھیے بچے کا قرآن پاک, طالب علم کا قرآن پاک جتنا اس کا سبق پکا ہوتا ہے اور اس کا سبق کا پارا جتنا پکا ہوتا ہے تو اس کا پورا قرآن پاک پکا رہتا ہے.
چاہے آپ اس کو کہیں سے بھی پوچھ لیجیے، چاہے اساتذہ نے اس کو متشابہات نہ بتائیں، چاہے متشابہات نہ بتائیں، اگر اس کا قرآن پکا ہوتا ہے، سبق پکا، سبق کا پارا پکا، اس کے بعد ہر آموختہ پورا پکا، اس کے نتیجے میں اس کا پورا قرآن پکا، اور اس کو متشابہات بھی بہت ہی پکے ہو جاتے ہیں۔ الگ سے ان کو متشابہات کی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، الگ سے توجہات ان کی متشابہات کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پکا یاد کرائیے۔ اساتذہ سے میری درخواست ہے، متشابہات کہیں کہیں آپ بتا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پکا یاد دلائیے، ایک غلطی بھی ایک پارے میں نہ ہونے پائے۔ جب ایک پارا سنتے ہیں ایک غلطی بھی اس کی نہ ہونے پائے۔ اس طرح اگر وہ طالب علم سناتا ہے تو اس کو تمام متشابہات بھی پکے ہو جاتے ہیں، اس کو الگ سے اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، بہت سے مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے کیجیے، کرتے ہیں تو کیجیے، لیکن اگر اس طرح کوئی کرتا ہے، کوئی استاد اگر کرتے ہیں اپنے بچوں کو یاد دلاتے ہیں، تو پھر متشابہات میں ان کا، میں یہ لفظ کہتے ہوئے بہت جھجکتا ہوں، ان کا وقت ضائع نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے، اسی سے ان کی متشابہات پورے یاد ہو جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں۔ اب آج کل تو متشابہات کی مختلف کتابیں نکل گئی، کئی کتابیں نکل گئی متشابہات کی، زیادہ اس کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس بھی لاتے ہیں متشابہات کی کتاب لکھ کر، پورا قرآن پاک لاتے ہیں کہ اس میں کچھ الفاظ لکھ دیجیے۔ میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نے لکھا، بہت بڑا کام کیا، قرآن پر آپ نے محنت کی ہے، قرآن پر آپ نے کام کیا ہے، آپ نے قرآن پاک کی بڑی خدمت دی، انجام دی ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ کی اس کتاب کی وجہ سے طالب علم کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے جبکہ حافظ ہونے والا طالب علم اپنا سبق کچا سنائے، اپنا سبق کا پارا کچا سنائے، اسے ہوتا ہے جب وہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ جیسے میں نے کہا اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر متشابہ کتاب والی دیکھنے ہی کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود پورا قرآن اس کے سامنے ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے استاد حضرت مولانا قاری انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کے پاس حفظ کیا، ان کے بعد جتنے طلباء نے بھی حفظ کیا ہے ان تمام طلباء کا یہی حال تھا، اتنا پکا تھا، اتنا پکا تھا، حالانکہ زیادہ سختی نہیں ہوتی تھی، سبق کا پارا پکا سنانا اور سبق پکا سنانا، سبق کا پارا پکا سنانا، اس میں بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، اور جب پارا سناتے آموختہ وہ بھی بہت پکا۔ اس وقت کے جتنے بڑے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان سب کو دیکھیے، سب کا قرآن پاک حفظ بہت ہی پکا ہے، ان کو پوچھ لیجیے، ان کے پاس یہ کتنی آیت کے بعد کوسی آیت ہے، یہ آیت کہاں ہے، اور پھر یہ اس سے پہلے وہ ہے یا نہیں، پورا سنا دے گا، یہ فا ہے یا واہ وہ ہے، پورا
اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرا امتحان شروع کر دیں. جی میرا امتحان لینا شروع کر. لیکن بہرحال اس طرح اگر پڑھاتے ہیں تو بہت اچھا ہے. ایسے بھی بہت سے مدارس ہیں، ایسے بھی بہت مدارس ہیں، ابھی بھی ایسا مدارس ہے. تو بس اتنی سی بات کہہ کر اگر کسی کو میری بات سے کسی استاد کو چوٹ لگی ہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں، لیکن گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل فرمائیں. انشاءاللہ آپ سے پڑھنے والا، پڑھ کر نکلنے والا، حفظ کرنے والا حافظ بہت ماہر پکا حافظ ہو. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.